یہ جو آپ نے تقسیم کیا نا کہ شیعہ ایک طرف ہے باقی پوری امت ایک طرف ہے، یہ ایک مفروضہ ہے. اچھا، اسے اگر ہم تھوڑا سا تحلیل کریں دیکھیں تو سب سے بڑا گروہ اسلام میں جو ایک عقیدے پر ہے اور ایک طرح سوچتا ہے اور ایک طرح عبادت کرتا ہے، وہ دنیا کے جس بھی گوشے کرار میں ہے ایک ہی شخص سے فتویٰ لیتا ہے اور اس کی مرجعیت پہ قائم ہے، وہ بڑا گروہ صرف اور صرف شیعہ کا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی ایسا گروہ ہے ہی نہیں جسے آپ اہل سنت والجماعہ کہہ کے ایک اس میں پروتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب ایک ہیں. ان میں اتنے اختلافات ہیں کہ وہ ایک ہے ہی نہیں. الا ماشاء اللہ اختلاف ہے. ہر مسجد کا امام مختلف فتویٰ دیتا ہے دوسرے مسجد کے امام سے، ہر محلے کا. یا ایک مسجد میں اگر دو امام ہیں، ایک امام ہے دوسرا اس کا نائب ہے، دونوں کے الگ الگ فتویٰ ہیں. کہاں کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جماعہ ہے. وہ جماعہ کا پروپیگنڈا معاویہ نے سیاسی کیا تھا. اچھا، اس دور میں بھی کوئی ایک نہیں تھے، مسلمان اکٹھے ہو گئے اور صلح ہو گئی، بس ٹھیک ہے اختلاف ختم ہونا چاہیے. کوئی اکٹھے نہیں ہوئے، عقیدے میں کوئی اکٹھے نہیں ہوئے. سیاسی بزور شمشیر جماعت قائم ہوئی ہے. اس جماعت کی کیا حیثیت؟ صحیح ہے. ابھی ہم سیاسی طور پہ بات تو نہیں کر رہے. اگر سیاسی طور پہ بات کر رہے ہیں تو ابھی یہی مسلمان ملکوں کا آپ حال دیکھ لیں، ان کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. تبھی تو اسرائیل اور دشمن ان سب کو ذلیل فرما رہا ہے. صحیح ہے. تو کہاں ایک ہے؟ اس پہ اگر پیش کرنے پہ آ جائیں نا، ڈویژن دکھانے پہ آ جائیں تو پتہ چلے گا کہ جو واحد مرجعیت کا نظام کہیں ہے اسلام میں؟ یعنی سنت میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، صرف شیعوں کے پاس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے شیعہ جتنے بھی دنیا کے جس بھی گوشے و کنار میں ہیں سب ایک ہیں، ایک جان ہیں، ایک فقہ پہ عمل کرتے ہیں، ایک طرح ہی ایک مقصد کے ساتھ بڑے چل جا رہے ہیں. باقی سارا ایک ریوڑ ہے. ہمارے تو پاکستان میں بریلیوں کے مفتی اعظم الگ ہیں، دیوبندیوں کے الگ ہیں، حالانکہ فقہ ایک ہی ہے حنفی. مفتی اعظم بھی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ جو جس طرح لکھا ہوتا ہے وہ تو ہے نا. کتنے لوگ مفتی اعظم لکھتے ہیں اپنے آپ؟ بعض لوگ بہت کہلانا پسند تو کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہلواتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہو کہ فلاں مفتی اعظم. نہ یہ حکومت کی طرف سے کوئی ٹائٹل، نہ ہی یہ کوئی ایسا ٹائٹل ہے خود ان کے فرقے کا بھی نہیں ہے. فرقے کا بھی نہیں ہے. کیونکہ فرقے کا ہوگا تو پھر وہ دنیا میں جہاں بھی یہ فرقہ ہوگا. اول تو یہ جو فرقہ بریلوی دیوبندی، یہ تو جو آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا جدید نہیں ہے، یہ تو بہت جدید ہے نا. یہ تو ہندوستان کے علاقوں کا نام آپ نے لینا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، یہ تو یہی کیا ہے، یہی کیا ہے. اس کا تو مدینے سے تعلق نہیں ہے. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں تمہارا مدینے سے کیوں تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا، جدید کرو، جدید تو یہ ہو جائے گا، پھر ادھر تعلق ہو جائے گا. یہ بھی ساری دنیا میں جہاں ہیں وہ ایک فرد کے پیچھے ہیں، وہ ان کے لیے ایک مفتی اعظم نہیں ہے. ہر اگر ہوا پاکستان میں بھی نہیں، اگر ہوا تو پاکستان کا مفتی اعظم الگ ہے، ہندوستان کا مفتی اعظم الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ حالانکہ فرقہ ایک ہی ہے. فرقہ ایک ہی اگر ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اصل ہندوستان میں ہے تو آپ کو تو ہندوستان کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا. اچھا، آپ کی جو یہ مرجعیت ہے مثلا اس میں اگر پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا ہو، سرحدوں کا کوئی فرق نہیں؟ کوئی فرق نہیں. سرحدیں ہے ہی نہیں اسلام میں، کوئی سرحد نسلوں قوموں قبیلوں کا کوئی فرق نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اچھا، تو اتنی ساری اقوام کو، قومیتوں کو ایک کر دیا، اکٹھے ہو گئے ہیں سارے. یہ صرف تشیع میں اچھا دیکھنے کی بات ہے نا. اس کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ ایک کوئی ایسی قوت طاقت تو ہے کہ جو ان کو ایک کر رہی ہے. مثلا کوئی شخص اٹھ کے نہیں کھڑا ہو رہا وہ یہ کہے کہ مرجع میں ہوں. ہے کیوں نہیں ہے؟ اچھا ہے نا، لیکن اس کی بات بنتی نہیں ہے. اچھا، بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کرنے کو یہ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، کر سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن مرجعیت عملاً جس کو پوری دنیا تشیع فالو کر رہی ہے وہ ایک ہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی کہے کہ بھئی میں ہوں، پیش تو کر سکتے ہیں نا. ہر شخص اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. جیسے آپ کے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، فلان ہوتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے. ہم الیکشن نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن الیکشن میں کینڈیڈیٹ تو بہت ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو الیکٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. جی، یہاں پر بھی اسی طرح ہے. لوگ کہہ تو سکتے ہیں لیکن وہ ہے ایک ہی، لیکن وہ مرجع اعلیٰ جسے کہتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے.
ایک جو چیز دوری پیدا کرتی ہے شیعہ سے، جو لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ صحابہ کے حوالے سے بہت مطلب ہر وقت ان میں خامیاں اور یہ ان میں نقائص ڈھونڈتے ہیں. تو صحابہ کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا موقف ہے وہ امت قبول نہیں کرنا چاہتی. ہم نہیں ڈھونڈتے اولا. ثانیاً یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو آپ نے بات یہاں سے شروع کی. ہم اصل سے جڑے ہوئے، جب آپ اصل سے جڑیں گے تو چیزیں اصل میں آیا ہوں. اچھا. آپ ماضی کو بھول جائیں گے اور کہیں گے ماضی بھول جاؤ، اس دور کو دیکھو ہی نہیں. تم تک رسول کی شریعت، رسول کے اقوال کس کے ذریعے پہنچ رہے ہیں اس کو مت دیکھو. کوئی جدید آدمی نے کوئی صحیح لکھی ہے، اس پہ ایمان لے آؤ کہ قرآن کے بعد یہی سب سے زیادہ صحیح ہے. یہ جدید لوگ ہیں نا. یہ بخاری ہے ہمارے پاس. ہاں، ہم تو اسی کو مانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہی صحیح ہے. جی. یہ کب کی لکھی ہوئی ہے؟ شاید اس کے نیچے بھی لکھا ہوگا. 256 کو پتا ہے. جی. ٹھیک ہے؟ 3ری صدی میں. سب کو پتا ہے بھائی. اس سے پہلے اور کتابیں تھی نہیں. آنکھیں بند کر لو، اس نے جو صحیح کہا ہے اس کو صحیح مال. اصحاب سارے عادل ہیں، آنکھیں بند کر لو، ہے نا. جو ہم جدید کو صحیح کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ. یہ کچھ ہے در اس میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری اپنے زمانے میں جدید تھے؟ یقیناً جدید ہے نا. ابھی بھی جدید ہے نا، ابھی بھی جدید ہے. نہیں، آج سے تو یہ تقریباً 1200 سال پہلے کی ہے. نہیں، ہم قدیم جسے کہتے ہیں وہ صرف اسے قدیم کہتے ہیں جو رسول خدا لے کے آئے ہیں. اس کے بعد جو بھی لے کے آئے گا وہ بدعت ہے، وہ جدید ہے. آپ بدعت کہہ رہے ہیں اسے؟ ہاں، جو اس کے بعد رسول کی شریعت میں اضافہ کرے گا بدعت ہے. اچھا. ہے نا. ابھی ہم بخاری کو بدعت نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شریعت سے وہ جو آئین آیا ہے، وہ جو احکام آئے ہیں، اس پہ کوئی بھی چیز اضافہ کرے گا جو دین میں نہیں ہے، اس کو داخل کرے گا، وہ جدید ہے اور وہ بدعت ہے. ہمیں اس میں جو کچھ آیا ہے اس کو یہ دیکھنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بالکل. دیکھنے کی، اگر میں کوئی چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھے پرکھیں گے نا یہ سچا ہے یا نہیں ہے. بالکل. آپ جب مجھے پرکھیں گے تو پھر میں کہوں گا تم مجھ میں عیب کیوں ڈھونڈتے ہو. آنکھیں بند کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ایمان لے آؤ. اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے. خطرناک سے مراد میں ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں لے سکتا. ابھی یہ جو گاڑی لینے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں، یا اس کا رنگ چیک کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کے پاس لے جا کے کیا چیک کراتے ہیں، بہت کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ گاڑی کا آنر کہ تم میری گاڑی میں نقص تلاش کرتے ہو، تم بہت برے آدمی ہو. میرا حق ہے. تو اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کرنا میرا حق ہے. اس حق کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اس لیے کہ مجھے کام ہے، مجھے اس دور سے کام ہے، میرا سب کچھ اس دور میں ہے. میری زندگی، میری حیات، میری آخرت، میرا سب کچھ اس دور میں. میں اس دور میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہوں. یہ تشیع ہے. تو واپس یعنی اس دور سے نہیں نکلنا ہے. نہیں نکلیں گے. آپ جتنی مرضی کوشش کریں، ہم وہیں کے ہم پرانے. اچھا، پرانے. تو جیسے پورا طریقہ الگ ہو گیا، اور یہ نظر آتے ہیں کہ ہر چیز، مثلاً یہ کہ حتیٰ کہ آپ دائیں بائیں پورا ایک کلچر ایک الگ ہو گیا ہے نا. مثلا مسلمانوں سے، سنیوں سے ہم دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہ ہم سب میں ایک ہیں اور ہم کوئی ایسا فرق نہیں ہے ہمارے میں؟ اچھا دیکھیے، ابھی تک ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا. جو آپ کہہ رہے تھے نا سب الگ ہو گیا، بالکل پتہ نہیں جدا ہو گیا فلاں، ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا. ابھی اگر آپ یاد دیں تو ہم اس کو ہی چیلنج کر لیں تو شاید یہ بات یہیں ختم ہو جائے. کچھ الگ نہیں ہو. اچھا، سب کچھ الگ ہے، وہ ایک اور اینگل ہے. سب کچھ الگ. اچھا. لیکن وہ بدقت عقلی ہے، اور وہ معرفت کے وہ درجات ہیں. ادھر اگر آپ جائیں تو توحید بھی الگ ہے، نبوت بھی الگ ہے، امامت بھی الگ ہے، خلافت بھی الگ ہے. وہ ایک الگ بحث. قرآن سے جو آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن تو ایک، لیکن اس سے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ اہل بیت سے سمجھ رہے ہیں، خود رسول خدا سے سمجھ رہے ہیں اگر آپ، تو وہ اور ہے. اگر رسول خدا کے علاوہ کسی سے سمجھ رہے ہیں تو وہ اور ہے.
ٹیکس ایک ہی رہے گا, خدا ایک ہے, لیکن اس خدا پہ ایمان اور اس خدا کے جو اوصاف اور صفات بیان کر رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم سب ایک. نماز مثال لے لیتے ہیں, ہم نماز میں سب چیزوں میں ایک ہیں, وقت میں اور اس طرح ہر چیز میں ایک ہے. جو ایک جزئی ایک آدھ چیز میں مختلف ہیں, آپ میں ابھی آپ کہہ دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو میرا قبلہ رخ ہونا نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو میرا قیام نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو میرا رکوع نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو میرا سجدہ نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہاتھ باندھنا. ہاتھ کدھر ہے؟ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مجھے خدا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, خدا سے کوئی محبت نہیں ہے, میری تمام تر وابستگی اپنے مسلک سے. واہ کیا بات ہے. یہی چیز ہے, مطلب نگاہیں وہیں جا کے ٹھہرتی ہیں, بس اسی مسئلے کے اوپر کیوں ہے, خشوع خضوع کے اوپر کیوں نہیں ہے, یا اللہ سے محبت کے حوالے سے کیوں نہیں ہے. میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر کوئی میری حمایت میں کوئی الیکشن وغیرہ میں تو نہیں ہوں, سیاست میں بھی نہیں. اچھا آپ نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے ان سے کیا لین دینا. اچھا, کوئی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو نہ کوئی شیعہ نظر آتا ہے, نہ کوئی سنی نظر آتا ہے, نہ کوئی عیسائی, نہ کوئی ہندو, کچھ نظر نہیں آتا. اس نے کیا لباس پہنا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا جی. وہ نعرے کس طرح لگا رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. اس کو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ میرے جلوس میں آ جائے, جی مجھے ووٹ دے دے, ختم. اس کے بعد اس کو کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے. اس کے لیے سارے اس کو بھی آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کو کسی سرے سے نہیں ہے, اس کو اپنے ووٹ سے دلچسپی. جی ٹھیک ہے. لیکن یہاں نماز میں آ کے ہمیں خدا سے کوئی دلچسپی نہیں. یار دیکھیے, میں ایک شخص کو دیکھ کے کتنا خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کے آگے سجدہ ریز ہے, اب جیسے مرضی سجدہ کرتا ہے. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے نا, وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا, اس کا جو حکم ہے اس طرح ہے یا نہیں ہے, یہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح یہ نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, یہ ہے یا نہیں, یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میرا اور اس کے معاملے میں کیا ہے, یہ میرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے, مجھے تو اس کے قدموں کی خاک کو چومنا چاہیے, مجھے اس سے کتنی تقویت حاصل کرنی چاہیے. لیکن میں کیا کرتا, میں فوری دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ کہاں ہے. اس کا مطلب ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں, جس کی وجہ سے یہ سوال آتا ہے کہ سب الگ ہو گیا. سب کیا الگ ہوا ہے؟ ایک ہاتھ چھوٹا ہوا ہے, ایک کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. ہاتھ چھوڑنا آپ جو اہل سنت کہہ رہے ہیں, اہل سنت میں بھی ہے, جی مالکیہ میں عملاً ہے, باقی تمام فرقوں میں نظریہ روایت میں ثابت ہے. سب کیا ثابت ہے. اب وہ اہل سنت ہو کے سنت پہ عمل نہ کریں, الگ مسئلہ. دوسرا بھی ثابت ہوگا ان کے ہاں, یعنی آپ کے ہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہوگا. یہ میری کوئی تحقیق نہیں ہے کہ میں ثابت دیکھوں کہ وہ آپ کی معیارات پر ثابت ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس پہ بھی چلے گئے تو پھر بھی آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے. نہیں یہ تو کیڑے نکالنے کیوں آ گئے. نہیں, یہ آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ثابت کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک ثابت ہے, اس سے آپ بحث نہیں کر رہے ہیں. آپ بنیادی چیز سے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت میں بھی ایک موقف یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنے کے اوپر مالکیہ پوری ایک فقہ موجود ہے کہ جو ہاتھ چھوڑتے ہیں نماز میں. میں کہتا ہوں حنفی بھی باقی تمام بھی جن روایات کو حجت مانتے ہیں ان روایات میں ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے. صحیح ہے. روایات تو ایک ہی ہیں, استدلال میں فرق ہوتا ہے. نہیں, اسی استدلال کے ساتھ بھی استدلال بھی جو خود کرتے ہیں اسی استدلال انہی معیارات پہ ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تمام اسلامی فرقوں میں ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے. کچھ کے ہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے, ان کے اپنے معیارات. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا, کیا فرق پڑا؟ ہاتھ چھوڑنا بھی صحیح ہے, ہاتھ باندھنا بھی صحیح ہے. اتنا اصرار کس چیز پہ ہے؟ یہ آپ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہے, اپنے مسلک کی نماز پڑھ رہے. مسلک کی نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی اختلاف نہیں. فرق یہی ہے کہ دیکھتا کون کس کو ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ الحمدللہ مشی میں تشریف لے گئے. جی جی. وہاں ابھی ایک اہل سنت عالم تھے, مشی سے آئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے
کہ وہاں جا کے جب میں یہ بتاتا تھا نا میں سنی ہوں تو میری قیمت میں اضافہ ہو جاتا تھا. اچھا. مجھے زیادہ عزت ملتی تھی, مجھے زیادہ پروٹوکول ملتا تھا, مجھے زیادہ تکریم ملتی تھی. دیکھیں بالکل برعکس چیز ہے. کسی کے ہاں جا کے آپ کہ میں تم سے مختلف ہوں تو ان کو تو کم از کم نفرت نہ کریں تو یہ ہے کہ چلو یار اس کو سائڈ پہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حسین کے عاشق ہیں, وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے. یہ بھی اتنا عاشق تو ہے نا کہ مہی کے لیے آ گیا, حسین کی طرف آ گیا, ظاہر تو ہے تو سر آنکھوں پہ. اور اگر کوئی غیر آ جائے تو اس کے آنے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اچھا. مثلا آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہے, ابھی تو آپ کی اپنی شادی کی عمر ہے, ٹھیک ہے, خدا سلامت رکھے آپ کے بیٹے کو. ہم نے کل دیکھا علی کی شادی کا دن آ جائے, آپ کے ہمسائے آئے اور میں اسلام آباد سے اٹھ کے آؤں, کس کے آنے کی قیمت زیادہ ہے؟ جو اسلام آباد سے آئے, جو دور سے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں کربلا میں ہم زیادہ استقبال کس کی کرتے ہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات, جو دور سے آ رہا ہے, دور سے آ رہے ہیں, اس کی قیمت زیادہ ہے. دور لوگوں نے بنایا ہوا ہے, ویسے یہ کہ دور ہے نہیں ہم اتنے آپس میں, سنیجیے دور ہے نہیں, ہمارے درمیان میں دیوار بنا دی گئی ہے. لوگوں میں کوئی دیوار نہیں ہے ہی نہیں, عوام میں کچھ بھی نہیں, عوام میں نہ کوئی دیوار ہے. میں ایک مسلک کی بات کر رہا ہوں, دو مسلکوں کی, وہی کہہ رہا ہوں, کوئی نہیں ہے. سنی شیعہ میں کوئی دیوار نہیں, عوام کی اگر آپ بات دیکھیں. ابھی ہم آئے فلائٹ میں بیٹھتے ہیں, ہم سے جس طرح شیعہ پیار سے ملتے ہیں اسی طرح اہل سنت عوام شاید اس سے زیادہ پیار سے, اس سے زیادہ محبت سے ہم سے ملتے ہیں, ہم سے سوال بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی, کوئی مشکل نہیں. اچھا. کوئی سرے سے لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو پیار سے ملتے ہیں, بہت پیار سے. اچھا. یعنی جیسے آپ یا ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سے ہمیں زیادہ پیار ملتا ہے کربلا میں, ٹھیک ہے, تو ہمیں یہاں اہل سنت سے بہت پیار ملتا ہے. اور وہ جو فضا قائم ہے نفرت کی, اس فضا میں, اس پروپیگنڈے میں, وہ جو دوریوں کی باتیں ہیں اس میں جب یہ عملاً دیکھتے ہیں تو انسان خود بھی حیران ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. عرض پہ زمین پہ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈے نے کیا بنایا ہوا ہے.